نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك المصطفى وعلى آله وبارك وسلم اللهم صل وسلم وبارك على جميع الأنبياء والمرسلين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 25 سال کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام کا دوسرا سفر کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ام المومنین ہیں، انہوں نے اپنا مال تجارت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر شام کی طرف بھیجا، کیونکہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کی مالی حالت صحیح نہیں تھی بلکہ تنگی کا شکار تھے، تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اس پیشکش کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس شام کے سفر میں حضرت میسرہ جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک تھے۔ اور اس غلام کی یعنی میسرہ کی ذمہ داری تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام تر معاملات کی خفیہ نگرانی کرے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت اور دیانت داری کا جو اہل مکہ کے درمیان چرچا تھا اس کا مشاہدہ کیا جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 35 سال تھی تو نبوت ملنے سے 5 سال پہلے، یعنی نبوت ملنے سے 5 سال قبل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 35 سال تھی تو اس وقت خانہ کعبہ کی اثر نو تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں خوب بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہوئی تو آخر میں حجر اسود نصب کرنے کا مرحلہ باقی تھا۔ اس سلسلے میں قریش کے قبائل کا آپس میں سخت جھگڑا ہوا۔ ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ وہ یہ فضیلت خود حاصل کرے گا، چاہے اس فضیلت حاصل کرنے کے لیے اسے مرنا پڑے تب بھی وہ مرنا گوارا کرے گا، لیکن اس فضیلت کو نہیں چھوڑے گا۔ تو اس کشیدہ صورتحال کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیصلہ ایسا تھا جس پر سارے قبیلہ کے افراد بہت خوش ہوئے کہ وہ اس فیصلے کی برکت سے ایک بڑی لڑائی سے بچ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے لیے فیصلہ یہ فرمایا کہ ایک بڑی چادر میں حجر اسود کو رکھا اور اس چادر کے چاروں کونوں کو ہر قبیلے کے سرداروں کے ہاتھ میں تھما دیا کہ وہ اس طریقے سے حجر اسود کو چادر میں اٹھائیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے کر آئیں۔ قبائل کے سردار اس طریقے پر حجر اسود کو اٹھا کر خانہ کعبہ کے پاس لے کر آئے۔ اس طرح ان سب کی خواہش پوری ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بنفس نفیس اس حجر اسود کو اٹھا کر بیت اللہ کی دیوار میں نصب فرمایا۔